بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آواز آخر تک جا رہی ہے؟ آواز زیادہ تو نہیں ہے؟ تھوڑی سی ٹھیک ہے؟ اوکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NA 1 to 5 کے 5 وارڈز کے عہدیداران، کارکنان، میری بہنوں، بیٹیوں، بچوں، نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معزز اراکین پریس، السلام علیکم۔ کوئٹہ، پارا چنار اور پھر احمد پور شرقیہ کے افسوسناک واقعات کے باعث اس مرتبہ ہم اپنی روایت کے مطابق عید ملن پارٹیز کے انعقاد عید کے دنوں میں نہیں کر سکے اور ہم نے اسے مؤخر کیا، اور یہ روایت برسوں سے ہمارے بیچ چلی آ رہی ہے۔ بھائی ذرا خاموشی اختیار کریں نا، بس پلیز سائلنس، مجھے خاموشی چاہیے تاکہ بات کریں پلیز۔ کل صدر میں نے آپ کے دوستوں اور ساتھیوں سے گفتگو کی۔ جو گفتگو میں نے کی وہ میرے خیالات تھے، جذبات تھے ایک ایسے سیاسی کارکن کے جس کا خاندان پچھلے 75 برس سے قیام پاکستان سے پہلے سے سیاسی جدوجہد کا حصہ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی کارکنوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جو محسوس کریں، جو دیکھیں، اس کا اظہار کریں، اور اظہار اس انداز میں کریں کہ کسی کی دل آزاری یا تضحیک کا کوئی پہلو نہ نکلے۔ نہ ہمیں کسی کو چیلنج کرنا ہے، نہ ہمیں کسی سے جھگڑنا ہے، نہ کسی کو گالی دینی۔ ہمیں مسلسل الیکشن کیمپین سے پہلے تعصب کا، انتقام کا، نفرت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کھیل نفرت اور انتقام کا، اس کا چیپٹر میثاق جمہوریت میں کلوز کر دیا گیا تھا۔ بیٹھ جائیں آپ لوگ نا، ایک بار کہ پلیز بیٹے بیٹھ جاؤ، یہی بیٹھ جائیں۔ اس کا چیپٹر، شکریہ، اس کا چیپٹر کلوز کر دیا گیا تھا جب میاں نواز شریف صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو نے دستخط کیے تھے میثاق جمہوریت پر۔ مجھے حقیقت چند سال بعد پتہ چلتی ہے، آپ کہاں کھڑے ہیں۔ سو ہم میں سے کسی کو پاپولر فیصلے نہیں کرنے چاہیے، ہمیں درست فیصلے کرنے چاہیے، اور ہم سب کو پاکستان کی فکر ہونی چاہیے۔ جمہوریت کی حفاظت صرف پولیٹیکل پارٹی کا کام نہیں ہے، صرف سول حکومت کا کام نہیں ہے۔ جمہوریت کی حفاظت پارلیمنٹ، سول گورنمنٹ، افواج، اہل صحافت اور جوڈیشری مل کے کر سکتے ہیں۔ ہم مل کے کریں گے تو یہ جمہوریت جس میں داغ نظر آتے ہیں آپ کو جگہ جگہ، اقربا پروری نظر آتی ہے، خرابی نظر آتی ہے، یہ ٹھیک ہوگی، یہ ٹھیک ہوگی، اس کی اصلاح ہوگی۔ لیکن اگر ہم ایک دوسرے کو آئین کے دائرے سے باہر نکل کے ایک دوسرے کے خلاف کارروائی کریں گے،
ملک کو نقصان ہوگا. اسے کوئی التجا سمجھ لے, کوئی درخواست سمجھ لے, کوئی منت سمجھ لے, میری کوئی ایگو نہیں ہے پاکستان کے آگے. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, گراس روٹ سے آیا ہوا, تھڑوں اور پھٹوں پہ بیٹھنے والا. ہماری کون سی ایگو ہے؟ ہم مڈل کلاس کے لوگ ہیں. ہم تو ایک خواب دیکھا ہم نے, ہمارے بڑوں نے دیکھا تھا. وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا, وہ قبروں میں چلے گئے. ہم ٹین ایج سے شروع ہوئے تھے, 50 پلس میں آ گئے ہیں, 40 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے. ہم چاہتے ہیں کہ اگلی نسل کو ایک ایسا پاکستان دیں جس میں افراد کی نہیں, اداروں کی نہیں, جماعتوں کی نہیں, آئین کی حکمرانی. اور آئین کی حکمرانی صرف اور صرف ووٹ کے ذریعے انشور کی جا سکتی ہے. سو آخر میں ان لوگوں کو جنہیں ہمارے چہرے اچھے نہیں لگتے, ان لوگوں کو جنہیں ہماری شکلیں پسند نہیں ہیں, یا ان لوگوں کو جنہیں ہماری سیاست سے اختلاف, یہ درد مندی سے اپیل کرتا ہوں کچھ مہینے انتظار کریں. یہ نہ ہو کہ ہمیں گراتے گراتے آپ کی بھی کلا بازی لگ جائے. یہ نہ ہو کہ ہمیں گراتے گراتے آپ خود بھی گر جائیں. ہم تو کئی بار گرے ہیں اور اللہ کے فضل سے گر کے پھر کھڑے ہو گئے ہیں. آپ کو تو گرنا بھی نہیں آتا, آپ گرے تو کہیں ہڈی پسلی نہ توڑوا بیٹھیں, پھر ہمیں آپ کو سپورٹ دینی پڑے گی. تو میں میرا مخاطب میرے سیاسی مخالفین ہیں, میں ان کو کہتا ہوں, اور میں زرداری صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ آپ سے ہماری لڑائی اپنی جگہ. آپ تو ہماری کتاب میں سیانے آدمی تھے, آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کی پارٹی کے لیڈر بھی وہی زبان بولتے ہیں جو ہمارے مہربان عمران خان صاحب, جناب شیخ رشید بولتے ہیں. ہمارے بھائی ہیں سراج الحق صاحب, ایک بڑا نیاز مندی کا تعلق ہے, وہ بھی اپنی جماعت کو ایک ٹریک پہ لے گئے ہیں. بہتر سمجھتے ہوں گے. 18 میں دیکھیں گے کہ سراج صاحب کی پالیسی سے جماعت اسلامی کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا. میں اس سے زیادہ ان کے بارے میں کہہ نہیں سکتا, مگر خان صاحب آپ کے ارد گرد 2-3 آدمی کھڑے ہو جاتے ہیں, ان سے ہوشیار رہیں, ان سے ہوشیار رہیں. کیونکہ اگر آپ مہرے بنے اور ہم گرے تو ہم آپ کے ساتھ ہی گریں گے, اکیلے تھوڑے گریں گے, آپ کا بھی ہاتھ پکڑیں گے. آپ اور ہم گر جائیں گے اور آپ کے کھڑے ارد گرد 2 آدمیوں میں سے کوئی ایک شاید موقع لے جائے. تو آپ کو برادرانہ مشورہ ہے, آپ محتاط رہیں اور آپ پی ٹی آئی کے ان لوگوں سے مشورہ کریں جو 15, 14, 12 سال سے آپ کے ساتھ ہیں. وہ آپ کو بہتر مشورہ دے گی. یہ جو آپ کو لڑا رہے ہیں, یہ جو آپ کو لڑنے کے مشورے دیتے ہیں, ان میں سے بات 7 کرے بلے ہیں. کیا ہے 7 کرے بلے؟ کون ہوں دن گھر گھر پھرنا لے. ایک صاحب ہے, میں نے نام نہیں لینا ان کا, وہ مشہور ہو جائیں گے. ایک صاحب ہیں, وہ ایک مقدمے میں میرے مخالف وکیل ہوا کرتے تھے, ہمایوں اختر صاحب کے میرے الیکشن میں. پارٹیاں بدلتے ہیں, یہاں لاہور ہائی کورٹ میں پیسے پکڑا کرتے تھے فیصلے کروانے کے, ان کا دور تھا. اس کے بعد پارٹیاں بدلتے رہے, اب پھرتے ترتے پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں. اب یہ دیکھیں, پی ٹی آئی جیسی جماعت نے انہیں شاید گالیاں دینے کے لیے رکھا ہوا ہے, گندے کام کے لیے, انہوں نے ترجمان مقرر کر دیا. تو پی ٹی آئی کدھر گئی اور تبدیلی کدھر گئی اور نئے چہرے کدھر گئے؟ اور اب یہ جو لائن لگی ہے پیپلز پارٹی میں, ہر پارٹی میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. پیپلز پارٹی میں بہت سے اچھے لوگ ہیں, صاف ستھرے لوگ ہیں. رضا ربانی جیسے قاہرہ صاحب ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں, روز ہم پہ تنقید کرتے ہیں, اچھے لگتے ہیں ہمیں اس کے باوجود. خورشید شاہ صاحب, نوید قمر صاحب, ہم ان کی تعریف کرتے ہیں, روز وہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں. مراد علی شاہ صاحب
ہمیں اچھے لگتے ہیں, ہمارے خلاف روز بات کرتے ہیں, تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ جو گندا مال اکٹھا کر رہے ہو عمران خان, یہ جو کچرا اکٹھا کر رہے ہو ہر پارٹی کا, تو وہ نوجوانوں کی پارٹی کدھر گئی؟ کون سا نوجوان آپ کے دائیں بائیں کھڑا ہے؟ یہ سب چلے ہوئے کارتوس ہیں. اب ایک نیا لے گئے ہو آدمی, آپ کا خیال ہے وہ عدالتوں میں آپ کی جنگ لڑے گا؟ وہ اپنی جنگ لڑے گا, آپ کی جنگ نہیں لڑے گا. ہم نہیں چاہتے کہ عمران خان فارغ ہو. بی بی محترمہ کی شہادت کا نقصان جتنا پیپلز پارٹی کو ہوا اس سے زیادہ ہمیں ہوا. بیلنس خراب ہو گیا نا. ایک اپوزیشن چاہیے. بڑے لیڈر کا مقابلہ بڑے لیڈر سے ہوتا ہے, بڑے لیڈر کا بونے سے مقابلہ نہیں ہو سکتا. تو وقت کی گردش ہے, وقت کی گردش ہے. مگر عمران خان کو 74 لاکھ ووٹ ایک بار تو پڑے ہیں. وہ خان صاحب آپ کے ساتھ والے آپ کو لے ڈوبیں گے, یہ آپ کو غلط پٹیاں پڑھاتے ہیں, غلط مشورے دیتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں پڑھ جاؤ. پڑھنا سیاست نہیں ہے, اور گالیوں کی سیاست نہیں چلے گی. کیا کریں گے؟ پٹیشن کریں گے, کر دیا آپ نے. آپ ایجیٹیشن میں ناکام ہوئے, ہمیں نکلوانا چاہتے ہو عدالت سے. لوگوں کے دلوں سے کیسے نکالو گے؟ کبھی دنیا کی تاریخ میں سیاستدانوں کی قسمت کا فیصلہ ایگزیکٹو آرڈر یا جوڈیشل آرڈر سے ہوا ہے؟ عوام کی عدالت سے ہوتا ہے. اگر تاریخ نہیں پڑھی تو خان صاحب تھوڑی تاریخ پڑھ لو, پر خراب نہ کرو اپنے آپ کو. جمہوریت کے درخت پہ بیٹھے اسی کو کاٹ رہے ہو, اسی کی شاخ کو کاٹ رہے ہو. بڑی مشکل سے یہ دن آیا ہے. ایک حکومت کا وقت پورا ہوا 5 سال, اچھا برا ٹینیور پورا ہوا. دوسری جمہوری حکومت مارشل لاء کی چھتری کے بغیر 4 سال پورے کر گئی. اگلے 10-11 مہینے اہم ہیں. یہ مسلم لیگ نون کا ٹینیور پورا ہونا چاہیے, اس لیے کہ اگر یہ پورا نہ ہوا, سازش جاری رہی, کٹھ پتلیوں کا ناچ جاری رہا, تو مجھے بتائیں ہمارے بعد کس کا ٹینیور پورا ہوگا؟ اور اگر خان صاحب شومی یہ قسمت, آپ کا داؤ لگ گیا, آپ کو کوئی ٹینیور پورا کرنے دے گا؟ یہ بات آصف علی زرداری صاحب کو اور پیپلز پارٹی کو پتہ ہے, سو وہ ریڈ لائن کراس نہیں کرتے. مگر خان صاحب آپ سیکھ لیں کسی سے اگر نہیں پتا تو. یہ جو پنڈی والا ہے, کبھی آپ کا ترجمان بنتا ہے, کبھی جوڈیشری کا خود ساختہ ترجمان خود ہی بن جاتا ہے, کبھی کہتا ہے کہ میں تو فوج کی بات اور ان کے دل کی بات جانتا ہوں. ککھ نہیں جانتا, کچھ پتہ نہیں ہے, کوئی پیش کوئی پوری نہیں ہوتی. مگر شرم ہی نہیں آتی. ہر بار موصوف کی پیش گوئیاں ختم ہوتی ہیں, اگلی پیش گوئی کر دیتے ہیں. اور قربان جاؤں میڈیا کے بعض چینلز پہ جو انہیں بلاتے ہیں تاکہ وہ بیٹھ کے ہمیں گالیاں نکالیں آرام سے. تو بھائی ہمیں فرق نہیں پڑتا, آپ یہ کام کرتے رہیں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں میرے دوستو, جدوجہد جاری. مجھے آپ کو یہ کہنا ہے NA 125 کے بھائیوں کو, بہنوں کو, بیٹیوں کو, بیٹوں کو, نوجوانوں کو, کہ ہماری جدوجہد جاری ہے. جمہوریت کا سفر, ملک کی خوشحالی کی جدوجہد کی بات لوگوں تک پہنچائیں. یہ آپ کی اور ہماری برابر ذمہ داری ہے. ہم ملک میں انتشار نہیں پھیلنے دیں گے, اور کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے جس سے ملک میں انتشار پھیلے. ہمارا نقصان ہوتا ہے ہو جائے, ہمارا نقصان ہوتا ہے ہو جائے, لیکن پاکستان پر, پاکستان کے آئین پر اور اداروں پر آنچ نہیں آنے دیں گے. پاکستان صاحب بھائی آرام سے جائیں, کھانا اوپر ہے, کھانے کے لیے اوپر چلے جائیں, آرام سے جائیں, کھانے کے لیے اوپر, کھانا بہت تھوڑا صبر کر لیا کر.
آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 آدمی آئے تھے. بڑی جلدی لیجیے لیکن میں حدیث بولتا کہ ہر وہ آدمی دوسرے کو نہیں مانتا ہے. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمی آئے تھے. بابر صاحب کیمرہ لگا ہی ہے. میرے والا بھی مائک جب میثاق جمہوریت پہ سائن کیے جا رہے تھے، یہی چہرے، یہی مہرے، یہی کٹ پتلیاں، جن میں سے کچھ کٹ پتلیاں نئی ہیں، کچھ مہرے نئے ہیں، باقی چہرے پرانے ہیں، میثاق جمہوریت کو ٹارگٹ کر رہے تھے. حالانکہ میثاق جمہوریت قرارداد مقاصد کے بعد پاکستان کے سیاسی منظر نامے کا اہم ترین ڈاکومنٹ ہے، اور میثاق جمہوریت کی منزل ہم نے برسوں کی جد و جہد کے بعد، برسوں کی محنت اور ریاضت کے بعد، اور برسوں کے جھگڑوں کے بعد حاصل کی تھی. میثاق جمہوریت کیا تھا
کہ ایک دوسرے پر جھوٹے الزام نہیں لگائیں گے، ایک دوسرے کو گندا نہیں کریں گے، کسی مارشل لاء کا سہارا نہیں بنیں گے، آئین کی سربلندی ہوگی، سول سپریمیسی ہوگی، ملک کے پارلیمنٹ اور ریاستی اداروں کو آئین اور قانون کے تابع چلنا ہوگا، پاکستان کے ہر شہری کو اور اس کے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا، یہ اس کا خلاصہ تھا۔ مگر میثاق جمہوریت بھی نفرت اور تعصب سے بھرے ہوئے بہت سے لوگوں کو پسند نہیں آیا تھا۔ آج پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ 2013 میں جب ہم آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے آئے تھے تو میاں نواز شریف نے اور ان کی پارٹی نے قوم سے کچھ وعدے کیے تھے۔ آج 4 برس گزر چکے، مجھے یاد دلانا ہے ملک کی حالت کیا تھی، کیا تبدیلی آئی اور کہاں کہاں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں۔ یہ میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے، اور اگر میں بطور پولیٹیکل ورکر یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتا، اگر آپ بطور سیاسی کارکن یہ ذمہ داری ادا نہیں کرتے تو پھر ہم نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ اپنا حق، دھرتی کا حق ادا کرنا ہے۔ کوئی کچھ کہے، کسی کو برا لگے، کسی کو اچھا لگے، کوئی الزام لگائے، کوئی گالی دے، کوئی نفرت کرے، کوئی درخواست سمجھے، کوئی منتیں سمجھے، سمجھنے دیجئے، ہمیں اپنی بات کرتے رہنا ہے، اپنا پیغام دیتے رہنا ہے۔ اور ہمیں بولنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ ہمارا کام بولنا ہے، بات کرنا ہے۔ ہم نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ بیٹھ جائیں تو کون بولے گا؟ ہم نے الحمدللہ سیاسی کارکنوں نے پاکستان کو زندہ لوگوں کا قبرستان نہیں بننے دیا۔ اس کا کریڈٹ صرف پی ایم ایل این کو نہیں جاتا، اس کا کریڈٹ ہر اس جمہوری سیاسی جماعت کو جاتا ہے جس نے آمریتوں کے خلاف آواز بلند کی۔ آج کا پاکستان جس میں آزاد میڈیا ہے، جس میں آزاد عدلیہ ہے، جس میں آئین کی چھتری کے نیچے چلنے والے ریاستی ادارے ہیں، جس کی مسلح افواج آئین کے تحت کام کرتی ہیں، یہ منزل ایک دن میں حاصل نہیں کی۔ اس کے پیچھے 6 سے زیادہ دہائیوں کی جد و جہد ہے۔ مارشل لاؤں کے تاریخ دور سے سیاسی کارکن لڑے، نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دینے والے جج صاحبان کو نگیٹ کیا گیا، ابن الوقت سیاست دانوں کو بے نقاب کیا گیا، بکاؤ صحافیوں کا اس ملک میں محاسبہ ہوا، تب جا کے یہ منزل آئی ہے کہ بولنے کی آزادی ہے، سر اٹھا کر چلنے کی آزادی ہے، ایک آزاد عدلیہ ہے، ایک طاقتور میڈیا ہے۔ اس منزل کو واپسی کے ریورس گیئر نہیں لگنے دیں گے، اسے ریورس گیئر نہیں لگنے دینا، اور اس کو ریورس گیئر کو روکنا پورے سماج کی ذمہ داری ہے، پورے سماج کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ نے ہمیں ووٹ کی طاقت سے منتخب کیا، اس ملک کا کیا حال تھا؟ پاکستان کے ادارے ڈوب رہی تھی ان کی نبضیں، دہشت گردی کا راج تھا، کراچی میں سینکڑوں لوگ مار دیے جاتے تھے،
قاتل اور مقتول ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے. بلوچستان میں قبائل پہاڑوں پر چڑھے تھے, انسرجنسی عروج پر تھی. پاکستان کا پرچم بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں لہرایا نہیں جا سکتا تھا. بجلی کا شدید ترین بحران تھا. کوئی بجلی کی پروڈکشن کا منصوبہ نہیں لگ رہا تھا. ٹوٹی ہوئی سڑکیں تھیں, ہسپتالوں کا نیٹ ورک تباہ حال تھا, ریلوے کی آخری نبضیں چل رہی تھی, ڈوب رہی تھیں. پاکستان کا خزانہ خالی تھا. پوری دنیا کے مالیاتی ادارے یہ کہہ رہے تھے کہ خاکم بدہن پاکستان ڈیفالٹ کرنے والا ہے, پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. جب یہ ملک نواز شریف کے سپرد کیا گیا, یہ تھی حالت پاکستان کی. آج کراچی کا امن لوٹ چکا. بلوچستان میں لوگوں کے چہروں پر خوشیاں دوبارہ جلوہ افروز ہو رہی ہیں. بجلی کے پروڈکشن کے یونٹ اور کارخانے لگ رہے ہیں. پاکستان کے ادارے دوبارہ چل پڑے ہیں ریلوے جیسے. دہشت گردی کا نیٹ ورک ٹوٹا ہے. اب وہ اکا دکا واردات کرتے ہیں, وہ بھی انشاءاللہ مسلح افواج اور ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور باقی ادارے مل کے ان کا بھی کلا کما کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آج دنیا کے بڑے بڑے مالیاتی مستند ادارے کہتے ہیں کہ پاکستان اگلے 10 سال میں دنیا کی 16ویں اکانومی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. سٹاک مارکیٹ پاناما کے مقدمے سے پہلے اوپر جا رہی تھی. اسٹیٹ بینک نے کل رپورٹ دی کہ پچھلے 10 سال میں ترقی کی شرح اپنے عروج پر ہے. لیکن سب ٹھیک نہیں ہے. 20 کروڑ کا ملک ہے, آوے کا آوا بگڑا ہوا تھا, کوئی فائنینشل ڈسپلن نہیں تھا, ادارے خود فیصلے کرتے تھے, آئین ایک کتاب بنا کر رکھ دیا گیا تھا. ایک گھر خراب ہو جائے برسوں لگتے ہیں ٹھیک کرنے میں. 20 کروڑ انسانوں کا گھر اگر اس کا آوے کا آوا بگڑ جائے ٹھیک کرنا آسان کام ہے, تو پھر ہمیں ٹھیک کیوں نہیں کرنے دیتے؟ جب ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہماری ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں, ہمارے راستے میں سپیڈ بریکر لگائے جاتے ہیں. اگر داد نہیں دے سکتے تو کم از کم خاموش ہی ہو جاؤ. جنہیں ہماری شکلیں پسند نہیں ہیں وہ اپنی مرضی کا پاکستان چاہتے ہیں. جنہیں سیاست میں نواز شریف اور ان کے نظریے کی موجودگی کھٹکتی ہے وہ اپنی مرضی کا پاکستان ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں. مرضی کا پاکستان کسی کی مرضی کا پاکستان ڈیزائن نہیں ہو سکتا. پاکستان جمہور پاکستان کی مرضی کے مطابق چلے گا, اور جمہور کا فیصلہ الحمدللہ 2013 میں بھی ہمارے حق میں آیا. پھر بلدیاتی انتخابات جماعتی بنیادوں پر ہوئے, ایک طرح کا مڈ ٹرم الیکشن تھا. لوگ سمجھ رہے تھے کہ ملک آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا ہے. انہوں نے پھر ہمیں منتخب کیا. کینٹونمنٹ بورڈز کے علاقے میں ہمیں کامیابی ملی. یہ وہ علاقے ہیں جہاں ریٹائرڈ فوجی افسران کی اکثریت ہے. میں اس وقت والٹن کینٹ میں کھڑا ہوں. 10 میں سے 9 ممبر جماعتی بنیادوں پر ہمارے الیکٹ ہوئے. لاہور کینٹ میں 10 میں سے 6 ممبر ہمارے الیکٹ ہوئے. لوگ ووٹ کے ذریعے ہمارے حق میں فیصلہ کرتے ہیں. جتنے ضمنی الیکشن ہوئے اللہ کے فضل سے ان کی غالب اکثریت میں ہمیں کامیابی ملی, اور عوام کا اعتماد
جانچنے کا کون سا پیمانہ ہے؟ عوام کا اعتماد ٹاک شوز کے ذریعے ایویلیویٹ نہیں ہو سکتا. عوام کا اعتماد ٹی وی کی سکرین پر 3 مخالف اور 1 نون لیگ کا آدمی بٹھا کر اس کی ججمنٹ نہیں آ سکتی. یہ ویسے ہی ناانصافی ہے کہ جس جماعت کی پارلیمنٹ میں اکثریت ہے اس کو 5 منٹ دیتے ہوئے ٹائم کے، اور جن کی 20 سیٹیں ہیں 30 ان کے 3 آدمی بلا کر تو ہمیں 25% ٹائم دیتے ہیں. یہ کدھر کا انصاف ہے؟ مگر پاکستان میں سب چلتا ہے. ان 4 سالوں میں پہلا سال دھرنوں کی نظر کیا گیا، پھر دھرنا پلس آیا، اور جب دھاندلی کا ڈرامہ ناکام ہو گیا اس کے پرخچے اڑ گئے. لوگوں نے جب نہیں مانا، جب عدالت میں کچھ ثابت نہیں کر سکے، تو پھر کھسیانی بلی کھمبا نوچے، پھر سوچنے لگے اب کیا ہوگا، اور پھر غیبی مدد آئی. اور ہمیں معلوم تھا کہ غیبی مدد آئے گی، یہ نہیں معلوم تھا کدھر سے آئے گی. یعنی یہ تو معلوم تھا کدھر سے آئے گی، یہ نہیں معلوم تھا کس رنگ اور شکل میں آئے گی. اور وہ غیبی مدد آئی چوری کے کاغذات کی شکل میں. پاناما پیپرز، یہ کیا ہے پاناما پیپرز؟ جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کہ ریاست پاناما بھی ان کو ایکنالج نہیں کرتی. دنیا کے درجنوں ممالک کے سینکڑوں لوگوں کے نام ہیں، کسی نے اس کو سیریسلی نہیں لیا. صرف پاکستان میں ایک منتخب وزیر اعظم اور اس کے خاندان کو لے جا کے احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کر دیا گیا ہے. مہذب ملکوں میں کیوں نہیں ہوا؟ یہ ایڈوانس کنٹریز میں کیوں نہیں ہوا؟ جن سے جمہوریت سیکھتے ہو وہاں کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ہدف پاکستان تھا، اور پاکستان اس لیے ہدف تھا کہ پاکستان کی خوشحالی پاکستان کے دشمنوں اور رقیبوں کی موت ہے. اگر پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، اگر کاروبار کا پہیہ چلتا ہے، اگر اکانومی کا پہیہ چلتا ہے، اگر 1 بیلٹ 1 روڈ کا عظیم منصوبہ جو چائنیز آئیڈیالوجی ہے، اگر اس میں سی پیک جو اس کا میجر پورشن ہے، اگر وہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے، پاکستان کو پھر کوئی نہیں پکڑ سکتا دنیا میں. پھر پاکستان کو ترقی کی منزلیں طے کرنے سے روکا نہیں جا سکتا. یہ بات پڑوسیوں کو بھی پتا ہے، ہندوستان کو بھی پتا ہے، ہمارے ازلی دشمن اسرائیل کو بھی پتا ہے، اور ہمارے دوست نوا مخالف اور دشمن سو کالڈ سپر پاورز کو بھی پتا ہے، کیونکہ وہ پاکستان کو سر نگو رکھنا چاہتے ہیں. کشکول آگے کرو، $1.5 ارب کی خیرات دو، ہاتھ اور پاؤں کے انگوٹھے لگواؤ، ان کو بھیک دیتے رہو، اور ریمنڈ ڈیوس لے کے جاتے رہو. کہتے ہیں ریمنڈ ڈیوس کیوں گیا؟ میرا کہنا یہ ہے، بجائے آصف زرداری پہ اور جنرل پاشا پہ کرٹیسائز کرنے کے، یہ کیوں نہیں دیکھتے بیگرز آر ناٹ چوزرز؟ جو بھیک لیتے ہیں آنکھیں نہیں دکھا سکتے، جو خیرات مانگتے ہیں اپنی ٹرمز دنیا میں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. سادہ سا کیس ہے، سادی سی بات ہے کہ پاکستان کو ہمارے دشمنوں نے سر نہیں اٹھانے دینا. اب فیصلہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں دشمن کی چال کی سمجھ آ رہی ہے، یا ہم
नादानिस्तगी में, नफरत में, तासुब में, इंतकाम में उस खेल का हिस्सा बन रहे हैं। ये वो सवाल है जिसका जवाब देना जरूरी है। कौन चाहता है दुनिया में चंद कौमों के सिवा कि पाकिस्तान आगे बढ़ जाए? हिंदुस्तान चाहता है अगर पाकिस्तान ताकतवर होगा तो क्या हिंदुस्तान कश्मीर पर अपना नाजायज तसल्लुत बरकरार रख सकेगा? अगर पाकिस्तान मजबूत होगा तो फिर कोई गैर मुल्की ताकत जुर्रत भी करेगी कि किसी रेमंड डेविस को मांगे। अगर हम भीख नहीं लेंगे, हुकूमत किसी की हो, कोई फिर पाकिस्तान की वकार और इज्जत पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, किसी की हुकूमत हो। लेकिन अगर हम भिखारी बने रहे तो हमारे बाजू मरोड़े जाएंगे। जो इस मुल्क में लोगों को खुददारी का दर्स देते हैं वो ये क्यों नहीं बताते कि खुददारी और आजादी माशी आजादी के साथ मशरूत है। जो कौमें हर वक्त कशकोल फैलाकर जाती हैं अमीर मुल्कों के पास, उनकी कोई आजादी नहीं होती। वो आजादी का फ्रॉड है, आजादी नहीं है। क्या कसूर है नवाज शरीफ का? यही कसूर है कि वो सर नहीं झुकाता, वो सर झुकने नहीं देता पाकिस्तान का। मैं तकरीर नहीं कर रहा। जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके करने थे तो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के रियासती अदारे एक पेज पर थे। पीछे 2/3 वोट की ताकत का पार्लियामेंट था। बड़ा जोर लगाया अमेरिका बहादुर ने, बड़ी धमकियां आई, इमदाद बंद कर देंगे। लेकिन धमाका हुआ, इमदाद बंद हुई, हम भूखे नहीं मर गए। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जीता जागता पाकिस्तान दुनिया के सामने है। एक मिनट ठहरो जरा। ये जो हमें गैरत के ताने देते हैं, गैरत के ताने देने वाले, इनसे पूछे ये किधर थे उस वक्त? बाज तो पैदा ही नहीं हुए थे सियासत में। बाज सहाफती किरदार हैं, कैरेक्टर एक्टर, जर्नलिज्म से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा आपका जिक्र करना। जितनी मर्जी गालियां दो अपने टॉक शोज में, आपको बेनकाब करना है। शाहिद मसूद जैसे, मुबशर लुकमान जैसे, ये कौन लोग हैं जो पूछ के टॉक शोज करते हैं, जो एक तरफा टॉक शोज करते हैं, गालियां देते हैं और समझते हैं बहुत पॉपुलर हैं और इनसे और भी बहुत से। ऐसा नहीं है। और जो सहाफी सच की बात करे उस पर लिफाफे का इल्जाम लगा दो। जो जर्नलिस्ट ज़मीर की आवाज बुलंद करे उसका नाटका बंद कर दो। जो मीडिया चैनल जमहूरियत की हिमायत करे उस पर गद्दारी का टाइटल लगा दो। जो अहले कलम, ऐसे अहले कलम भी हैं जो हमारे तर्ज हुक्मरानी के नाकद हैं लेकिन असूलों के ऊपर सपोर्ट करते हैं, उनको गालियां दो ताकि वो अपना किबला दुरुस्त करें उन लोगों के मुताबिक जो समझते हैं कि गाली देना सहाफत या सियासत है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जितनी गालियां 2013 के इलेक्शन में पड़ी थी, इंतखाब के नताइज और होते। पाकिस्तान के वोटर को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता।
پاکستان کے ووٹر کو چونا نہیں لگایا جا سکتا. پاکستان کا ووٹر پہلی بار ووٹ ڈالنے نہیں جا رہا اور پاکستانیوں کی جمہوریت سے محبت ختم نہیں ہوئی، اس لیے کہ یہ ملک کسی گوریلا وار کے نتیجے میں نہیں بنا، کسی عسکری جدوجہد کے نتیجے میں نہیں بنا، ووٹ کی طاقت سے بنا ہے. قائد اعظم نے جمہور اور ووٹ کی طاقت سے پاکستان حاصل کیا تھا. یہ ہمارے خمیر میں ہے. اس ملک سے جمہوریت نکال لو تو ملک کی بنیادیں باقی نہیں بچیں گی. یہ بہت اہم بات ہے. اس لیے جب اس ملک میں مارشل لاء آیا ملک کی بنیادیں ہل گئیں، اور جب یہ مارشل لاء جاتے ہیں ایک مصنوعی جمہوریت دے جاتے ہیں، اور وہ مصنوعی جمہوریت اصلی جمہوریت میں بدلتے ہوئے وقت لیتی ہے، اور جب اس کو سمجھ آتی ہے اس جمہوریت کی بھی چھٹی کرا دی جاتی ہے. یہ ہے پاکستان کی تاریخ. 8-9 وزرائے اعظم کو رسوا کر کے نکالا جا چکا ہے یہاں سے، کبھی مارشل لاء کے ذریعے، کبھی نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے کر کے. یہ پاکستان میں کیا چلن ہے، لیکن لوگوں کی سوچ بدلی بھی ہے، لوگوں کی سوچ میں تبدیلی بھی آئی ہے. وہ حوصلہ افزا ہے. جب عدلیہ بحالی کی تحریک چلی تھی پوری قوم جڑ گئی تھی. میں بہاولپور کی جیل میں تھا اور میں زیادہ پرامید نہیں تھا. میاں صاحبان جلا وطن تھے، قید تنہائی تھی. ایک دن کھانے کے روٹی پر لپٹا ہوا ایک اخبار کا، پرانے اخبار کا ٹکڑا ملا، تو میں نے اس کو پڑھا. وہ کئی دن پرانا تھا اور اس پہ لکھا تھا کہ طلباء سڑکوں پہ نکل آئے ہیں، اور وہ طلباء لمز کے تھے. تو جیل کے قید خانے میں میرے اندر ایک توانائی آئی اور میں نے سوچا کہ اگر ارب پتیوں اور کروڑ پتیوں کے بیٹے اور بیٹیاں عدلیہ کی بحالی کی تحریک کے لیے باہر نکلے ہیں تو پھر اس ملک کو کوئی غاصب زیادہ دیر اپنے قبضے اور تسلط میں نہیں رکھ سکتا. اور آپ نے اور ہم نے پھر لانگ مارچ کیا. لانگ مارچ کیا. میں نے کل بھی کہا تھا یار بیٹھ جاؤ نا بیٹا، یار بیٹے بیٹھ جاؤ پلیز، بات کرنا تو اس طرح نہ کیا کرو، بیٹھ جاؤ. تو بس چھوڑ دیں، وہ بیٹھ گیا ہے، بس بیٹھ جاؤ. تو میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کو 2 وزرائے خارجہ کے فون آئے، میاں نواز شریف باہر نہ جائیے گا، خود کو حملہ ہوگا. نواز شریف نے پرواہ نہیں کی. ہمارا کیا تھا، مجھے بتائیں ہمارا کیا تھا؟ نہ کالا کوٹ پہنا ہوا تھا، نہ ہم جج تھے. ہماری مشرف سے لڑائی تھی، وہ چلتی رہتی. ہمیں معلوم تھا ایک دن یہ جائے گا، ہم آئیں گے. ہمارا کیا تھا؟ ہماری کال نہیں تھی، وکلا کی کال تھی. اور نواز شریف صاحب نے کہا کود پڑو. انہیں کہا گیا سوچ لیں، انہوں نے کہا نہیں، کود پڑو. عدلیہ اگر نہیں بحال ہوگی تو یہ ملک سرزمین بے آئین بن جائے گا. 50-60 لوگ تھے ماڈل ٹاؤن میں جب نکلے. اور کتنے لوگ تھے؟ 50-60 لوگ. ہم رکاوٹیں توڑ کے نکلے اور پھر لاہوریے نکل آئے، لاہور کے شیر نکل آئے. پھر لاہور کے شیر جب نکلے تو ماڈل ٹاؤن سے کلمہ چوک پہنچتے تک ہم جنگ جیت چکے تھے. یہ جنگ نواز شریف کی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ
मुस्लिम लीग नून की जंग नहीं थी, ये जंग पाकिस्तानियों की फ्रीडम की जंग थी, ये जंग आइन के बालादस्ती और तहफ़्फ़ुज़ की जंग थी। मुझे बताएं, हमने वापिस आने की कोई शर्त रखी? नहीं। हम गुजरांवाला से गुजरात चले जाते तो पंजाब की हुकूमत बहाल करवा लेते, हमने ऐसा नहीं किया। हम वापिस आ गए। हालांकि हम वो जमात थे जिसने कभी मार्शल लॉ की कोख से जन्म लिया था, लेकिन मैंने कल भी कहा था एवोल्यूशन का प्रोसेस है। भुट्टो मरहूम अयूब खान के जरिए लैंड हुए थे, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी जमहूरी सियासी जमात की बुनियाद रख दी और एक लंबी जद्दोजहद की। उनकी उस जद्दोजहद को लाख इख्तलाफ के बावजूद मानना पड़ता है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने आगे बढ़ाया। मैं अगर कहूं कि नहीं बढ़ाया तो कौन मानेगा? क्या तारीख को पर्दे के पीछे छुपाया जा सकता है? क्या बेटे एक मिनट मुझे छोड़, क्या तारीख को कारपेट के नीचे छुपाया जा सकता है? नहीं। तो मैं ये कह रहा था, हमने कोई कीमत वसूल नहीं की, सियासी तौर पे वापस आ गए। टूटी हुई हुकूमत के साथ कोई सौदेबाजी नहीं की। हम तो एक शहर की जिला कौंसिल की चेयरमैन ही नहीं जाने दिया करते थे। अपने इब्तदाई दौर में, और अब हम वो हैं कि चाहते हैं, बना सकते हैं तो KPK में अपनी हुकूमत नहीं बनाते, इमरान खान की हुकूमत बनवा देते हैं। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून को स्टेप डाउन करवाते हैं हमारा लीडर, और कौम परस्तों को हुकूमत बनाने का मौका देता है, लेकिन नवाज शरीफ को कोई इसका क्रेडिट ही नहीं देता। इसको कोई एक्नॉलेज करने को हमारा मुखालिफ तैयार ही नहीं है। मैं पाकिस्तान के आज़ाद लोगों से पूछता हूं, सहाफ़ियों से, पॉलिसी मेकर से, दानिश्वरों से, कारोबारी लोगों से, अहले अकल से, कि वो बताएं इन 4 सालों में हमने जो कुछ पाकिस्तान को रिटर्न किया, इससे पहले किसने रिटर्न किया है? और वन बेल्ट वन रोड तो आ जा रहा है। मियां नवाज शरीफ 97 में मोटरवेज और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी कर रहे थे और उस पर काम भी कर रहे थे। अगर मुशर्रफ का मार्शल लॉ ना आता, जो एक आलमी साजिश था, क्योंकि हमने एटमी धमाके किए थे और अमेरिका बहादुर ने अफगानिस्तान तक जाना था। पाकिस्तान में अगर 2/3 अक्सरियत की हुकूमत होती, रास्ता ना मिलता। तो अगर वो मार्शल लॉ ना लगता तो जहां हम आज खड़े हैं, इससे 20 साल आगे खड़े होते। सो आज मैं ये कहता हूं कि जमहूरियत को चलने दीजिए, जमहूरियत की जड़ें ना काटी जाए। सियासी जमातें, पाकिस्तान की सियासी जमातें अभी जदीद सियासी जमातें नहीं बनी। हमारी सफ़ों में जमहूरियत है, पर उतनी नहीं है जितनी चाहिए। मगर उसका तरीका यह नहीं है कि सियासी जमातों का सरकलम कर दो। यह सरकलम होते हैं 20-20 साल सियासी जमातें उस सदमे से बाहर नहीं निकलती। पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया, बीच में से जरदारी साहब निकल आए। ठीक कह रहा हूं मैं? मुस्लिम लीग इतनी बड़ी जमात तोड़ी गई। हमारी बहुत से काबिल लोग, अहले दानिश मजबूर हुए, PMLQ में चले गए। नेट लॉस हुआ, वापस आने का रास्ता नहीं था। सियासी जमात है
جو ملک کو اکٹھا رکھتی ہے. ملک کو اکٹھا طاقت سے، ایگزیکٹو آرڈر سے، جوڈیشل آرڈر سے نہیں رکھا جا سکتا. ملک کو، اور اتنے بڑے ملک کو پولیٹیکل پارٹیز جوڑتی ہیں. اگر ہم سیاسی جماعتوں کو کمزور کر دیں، اگر ہم سیاسی قیادتوں کو متون کر دیں، تم بھی چور، میں بھی چور، وہ بھی چور، سارے چور، تو لوگوں کا ووٹ اور جمہوریت سے یقین اٹھنے لگے گا. اور جب لوگ ووٹ سے تبدیلی نہیں لائیں گے یا ووٹ سے تبدیلی پر یقین اٹھے گا، پھر لوگ ڈنڈے پکڑ لیں گے، پھر ملک میں انارکی پھیل سکتی ہے، پھر لوگ پارلیمنٹ کو بھول جائیں گے، سیاسی قیادتیں irrelevant ہو جائیں گی، اداروں کی کوئی نہیں سنے گا. کیا ہم ایسا پاکستان چاہتے ہیں؟ کیا پاکستان کو شام بنانا ہے؟ کیا پاکستان کو مصر بنانا ہے؟ کیا پاکستان کو یمن بنانا ہے؟ آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے؟ آگے جانا ہے تو پھر سب کو آئین کی حدود میں رہنا ہوگا. پھر بغیر ثبوت کے الزامات اور القابات دینے بند کرنے ہوں گے. بھلے سیاسی مخالف ہوں یا ملک کے ذمہ دار لوگ، الزامات نہ لگائے جائیں. پاناما کا مقدمہ کوئی کرپشن کا مقدمہ نہیں ہے. کیا مقدمہ ہے؟ منی لانڈرنگ، کوئی ثبوت نہیں دیا گیا، کئی مہینے ہو گئے ہیں. وہ کاغذ دیے گئے جن میں پکوڑے بیچنے چاہیے، یہ میں نے نہیں کہا. آج مقدمہ چل رہا ہے، آج ایک JIT ہے. ہم سر نیچا کر کے اپنے ریزرویشنز کے باوجود JIT میں پیش ہوتے ہیں. JIT اتوار کو بھی پیشیاں کرتی ہے. JIT عید کے دن بھی نوٹس بھیجتی ہے. اب JIT نے بیٹیوں کو بلانا بھی شروع کر دیا. JIT فون بھی ٹیپ کرتی ہے. انہیں کوئی پوچھتا نہیں کہ آپ کو فون ٹیپ کرنے کی اجازت کس نے دی، کس قانون کے تحت کرتے ہیں. JIT ریاستی اداروں پر الزام لگاتی ہے، ریاستی ادارے جواب دیتے ہیں، وہ جواب صدا و صحرا بن جاتا ہے. JIT بنتی ہے تو واٹس ایپ کال کیوں کی جاتی ہے، اس کا جواب نہیں آتا. حسین نواز کی تصویر لیک کون کرتا ہے؟ وہ سلیمانی ٹوپی پہن لیتا ہے، پتہ نہیں لگتا. فون ٹیپنگ ایک سنگین معاملہ ہے، کون کرتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا. ہمیں کمپوزیشن پہ اعتراض ہوتا ہے، نواز شریف صاحب کہتے ہیں اعتراض نہیں کرنا، ہم چپ کر جاتے ہیں. ہمارے مشیر قانونی، ہمیں ان کا بات سے نوازا جاتا ہے، ہم سنتے ہیں. ہمیں اپنی ساری سیاسی جدوجہد اور رائے گاہ جاتی نظر آتی ہے. لگتا ہے ریت میں پانی ڈالا 40 50 60 سال. ہمارے جذبات نہیں ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں ہے. افواج پاکستان کی عزت ہے، ہونی چاہیے. عدلیہ کی عزت ہے، ہونی چاہیے. جو اپنے اداروں کی عزت نہیں کریں گے وہ ملک کی عزت نہیں کر سکتے. پر کیا سیاسی قیادت کی عزت نہیں ہونی چاہیے؟ کیا پارلیمنٹ کی عزت نہیں ہے؟ کیا ہماری کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے؟ کیا ہم آسمان سے اتر آئے ہیں؟ ہم نے کوئی جنگ نہیں لڑی. ہماری بھی جدوجہد کا احترام کیا جائے. ہمیں کچھ کہنے سے پہلے ثبوت لائے جائیں. کریں ہمیں ایکسپوز، لیکن ثبوت کے ساتھ کریں. لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں انصاف ہوتا نظر نہیں آ رہا تو یہ کہنا ہمارا حق ہے.
آئین ہمیں یہ حق دیتا ہے، یہ گستاخی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ یہ لجاجت ہے، درخواست ہے، یہ ہماری تکلیف ہے، ہمارا کرب ہے، ہمارا درد ہے، ہم انسان ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو کتنی دیر چپ رہیں گے، لیکن ساری باتیں اپنی جگہ، ہمارا سر عدالت کے احترام میں جھکا ہوا ہے، جھکا رہے گا۔ میرے خلاف الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ آیا، آپ سب کو پتہ ہے۔ میں نے فیصلے سے پہلے جج صاحب کی رپیوٹ پتہ کروائی، مجھے وکلا نے بتایا کہ یہ ایک آنریبل آدمی ہے اور ڈیڈلی آنیسٹ آدمی ہے۔ ان جج صاحب نے 10 پیرے لکھے فیصلے میں کہ ریگنگ نہیں ہوئی، اور 11ویں پیرے میں مجھے فارغ کر دیا اور کہا کہ 265 پولنگ اسٹیشنوں میں سے 7 یا 8 میں نے ایگزامن کیے ہیں، پولنگ سٹاف نے ذمہ داری ادا نہیں کی، 265 پولنگ اسٹیشنوں کا الیکشن وائڈ۔ میں الیکشن کمیشن کے باہر آیا اور میں نے کہا کہ جج صاحب ایک دیانتدار آدمی ہیں، مجھے یقین ہے وہ اپروچ نہیں ہوئے۔ جج کی عزت ہے، اور جب آپ کو پتا ہو کہ وہ آنریبل ہے، اگر آپ کے خلاف فیصلہ آ جائے تو کیا آپ ان پر نکتہ چینی تنقید چلائیں گے؟ میں نے کہا میں فیصلہ تسلیم نہیں کرتا، فیصلہ مانتا ہوں، فیصلہ ماننا پڑتا ہے، تسلیم نہیں کرتا۔ اور میں عدالت عظمیٰ میں پٹیشن لے کے چلا گیا، میرا قانونی حق تھا، مگر آج بھی کہتا ہوں کہ وہ جج صاحب ایک شریف النفس آدمی ہیں، ان کا گھر جو تھا وہ بھی نامکمل تھا کئی سال سے، اتنے دیانتدار آدمی، فیصلہ انہوں نے میرے خلاف دیا، یہ میرا رائٹ ہے کہ میں اس فیصلے سے اختلاف کروں، مجھے پاکستان کا قانونی حق دیتا ہے، مگر مجھے یہ حق نہیں ہے کہ میں اپنے خلاف فیصلہ آنے پر جج صاحب کو کہوں کہ یہ غلط ہے یا یہ خدا نہ خواستہ جانبدار ہے۔ میں نے ایسی کبھی بات نہیں کی، حالانکہ میرا مقابلہ ایک بہت چوٹی کے وکیل حامد خان صاحب کے ساتھ تھا۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، اداروں کا احترام کرنا ہی ہوگا، اگر ہم عدالتوں کا اور اداروں کا احترام نہیں کریں گے ملک آگے نہیں جا سکتے۔ فیصلے ہمارے حق میں آئیں یا ہمارے خلاف آئیں، فیصلے ماننے پڑیں گے۔ میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاپولر فیصلے کسی کو نہیں کرنے چاہیے، وہ حکومتیں ہوں یا ادارے ہوں۔ یہ کام سب سے زیادہ پولیٹیشین کرتے ہیں، ہم پاپولر فیصلے زیادہ کرتے ہیں، لوگ ناراض نہ ہو جائیں، مگر پاپولر فیصلے بعض اوقات غلط ہوتے ہیں۔ میں پاکستان کی فوج کے سپاہ سالار کا نام لے کے کہنا چاہتا ہوں، جنرل قمر باجوہ صاحب کا، انہوں نے اگلے دن اپنے صاحبزادے کے حوالے سے ایک بات کی اور فرمایا انہوں نے کہ فیصلہ پاپولر ہے لیکن ٹھیک نہیں ہے، اور پھر اگلے بار انہوں نے کہا کہ میرے صاحبزادے نے کہا کہ بابا یہ فیصلہ پاپولر نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے۔ یہ اعلیٰ ظرفی ہے، یہ بڑا پن ہے۔ اس طرح پھر اداروں کے کمانڈر اپنے اداروں کا وقار بڑھاتے ہیں۔ اس ملک میں ایک صاحب اور بھی گزرے، ان کا نام تھا افتخار محمد چودھری، وقت نے ان کو بڑا بنا دیا تھا۔ ہم سب جب اس تحریک میں شامل تھے تو چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب اس کے سرخیل تھے، انہوں نے بہت فیصلے کیے، درست فیصلے بھی کیے، درست فیصلے نہیں بھی کیے، مگر پاپولر فیصلے کرتے تھے۔ آج تاریخ میں ان کا کیا مقام ہے؟ آج وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں۔ اس وقت یہ لگتا تھا کہ جناب افتخار محمد چودھری پاکستان کے اگلے نجات دہندہ ہوں گے۔ آج افتخار محمد چودھری صاحب کدھر ہیں؟ کوئی پتہ لگتا ہے؟ اگر وہ ارسلان افتخار کے معاملے میں انصاف فرما دیتے
یا EOBI کے معاملے میں انصاف فرماتے بہت آگے چلے جاتے.